لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا. हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद एंड वेरी वेलकम टू व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक वीगा मस्जिद, जो कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मौजूद है। और इस मस्जिद की क्या ही कहने, क्या ही बातें हैं इस मस्जिद की, आपको दिखाते हैं। इस मस्जिद की बहुत सी खसूसियात हैं, जिसकी सबसे नुमायाँ खसूसियत जो मैं बयान करना चाहूँगा इस मस्जिद की, इस मस्जिद में 100% संगे मरमर यानी कि वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है, जो कि इंतहाई वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन्स हैं। और आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी क्योंकि अभी तक इसका काम जारी है। 2001 से इस मस्जिद की जो तामीर शुरू हुई और अभी 2024 का जनवरी है और अभी तक इसका काम जारी है। 23 सालों से इस मस्जिद में काम जारी है और अभी तक ग्राइंडिंग की जो आवाज़ है मुझे सुनाई दे रही है। इस मस्जिद की तामीर किसने रखी और उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या लोग कहते हैं, वो ये है कि यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन डॉक्टर फ़ारूक हफीज़ साहब, उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि इस जगह पर मस्जिद तामीर हुई है। तो लोग कहते हैं, सुनने में ऐसा आया है कि उन्होंने इस ख्वाब की तामील के लिए बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा बजट से ये वाइट मार्बल जो है इससे ये मस्जिद तामीर की। देखें किस तरह खूबसूरत अंदाज से कुरान की आयत यहाँ पर लिखी गई हैं पत्थर में, और कितनी खूबसूरती से इसका काम किया गया है। कहना पड़ता है, मजबूर हो जाता है इंसान देखने के बाद कि 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन मस्जिद जो तामीर की गई ये पाक वीगा मस्जिद है। इस मस्जिद में 1000 से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं और ये मस्जिद 80 मरला पर मौजूद है। पाक वीगा इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि पाक ज़मीन के नाम से, कि यह ज़मीन मुक़द्दस है, पाक है, इसलिए पाक वीगा मस्जिद। आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और किस तरह टाइल्स को ग्राइंड कर करके ये मस्जिद तामीर की जा रही है। कितनी खूबसूरती से, कैसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन यहाँ पे वाइट मार्बल से बनाया गया है और नक्शा बहुत ही आला किस्म का। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी ग्राइंडिंग हो रही है। ये मस्जिद का बैरूनी मंजर है। मैं कोशिश करूँगा कि ड्रोन से भी मस्जिद का व्यू लूँ। एक्चुअली हमें परमिशन नहीं दी गई इंतज़ामिया की तरफ से, बहरहाल मैं ज़रूर बाहर से ड्रोन का एक व्यू लूँगा। और इस मस्जिद में एक बात बताता चलो, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इस मस्जिद में दीवारों के अंदर जो तारों का जाल है वो नहीं बिछाया गया, वायरिंग नहीं की गई, क्योंकि उसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा भी 80-90 साल होती है। जबकि मस्जिद को बनाने वालों का ये ख्याल है कि वो इस मस्जिद को आने वाले 3-4 हज़ार साल के लिए रखना चाहते हैं। अभी जो मस्जिद का एक हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है डोम मस्जिद का,
جب آپ یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی قدیم عمارت میں داخل ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کسی بادشاہی قلعے کو، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے 21ویں صدی کا شاہکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح خوبصورت انداز سے اس کا ڈوم تیار کیا گیا ہے، اور اس پتھر میں جس انداز سے آیات کو مجسم کیا گیا ہے، جس انداز سے آیات کو لکھا گیا ہے، وہ امیزنگ ہے۔ دیکھنے والا اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا، اس چیز کو کیمرہ مین گرنے والا تھا۔ مسجد میں وینٹیلیشن، ہوا کا نظام کس طرح خوبصورت بنایا گیا ہے کہ آپ کھڑکی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کھجور کے درخت آپ کو نظر آتے ہیں اور ایک اچھا ویو پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک عربک ٹچ آپ کہہ سکتے ہیں، عربک کلچر نظر آتا ہے اس کھڑکی سے۔ كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما ناظرین، اس وقت جو آپ سیڑھیاں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ وائٹ ماربل سنگ مرمر دیکھ رہے ہیں، یہی اس مسجد کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے کہ اس وقت تو سردی ہے، یہ بہت ٹھنڈا ہے، لیکن جو ہی گرمی کا موسم آئے گا یہ ماربل اسی طرح ٹھنڈا رہے گا۔ اور لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب مسجد کا را مٹیریل سنگ مرمر خیبر پختونخوا سے منگوایا گیا، اور اس کی اینٹیں مقامی روایتی بھٹوں سے منگوائی گئی۔ مسجد میں استعمال ہونے والا چونا چکوال سے منگوایا گیا، جبکہ اس مسجد میں سیمنٹ اور سریے کا استعمال بالکل نہیں کیا گیا۔ یہی اس مسجد کی ایک خصوصیت بھی ہے۔ سأكون أنا من أرضانا لن أسعى لرضاهم۔ جب میں اس مسجد میں آیا تو لوگوں سے بھی یہی سنا ہوا تھا کہ مسجد 100% ماربل سے تیار کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں میری ابھی بات ہوئی ہے انتظامیہ سے، انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ کافی یوٹیوبرز بھی جو ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن اس مسجد میں جو ماربل استعمال ہوا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ بھی جو موٹائی ہے وہ 3 سے 7 انچ ہے۔ اس سے نیچے کیا استعمال ہوا ہے؟ اینٹیں۔ آپ اس ماربل کی بیک سائڈ پہ جو میٹیریل یوز ہوا ہے وہ اینٹیں ہیں، اس کا ثبوت آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ساتھ ہی کام ہو رہا ہے مسجد کی بیرونی طرف۔ آپ اگر دیکھیں یہ نیچے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینٹوں کے اوپر سنگ مرمر کا استعمال ہوا ہے، نہ کہ 100% یہ ماربل ہے۔ یہ بات آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ سیکنڈ، چونکہ اس مسجد میں سیمنٹ اور سریے کا استعمال نہیں ہوا تو آبویسلی متبادل چیزوں کا استعمال ہوا ہے۔ وہ جو سامنے آپ کو چونا نظر آ رہا ہے، یہ چونا اور مسالہ جات کو مکس کر کے ایک سیمنٹ کا متبادل بنایا گیا ہے، جو کہ سیمنٹ سے زیادہ دیر پا ہے۔ بات رہی سریے کی، تو سریے کا متبادل انہوں نے استعمال کیا سٹین لیس سٹیل جو ہے، وہ پنز ہیں ان کی، ان سنگ مرمر کے درمیان ان پنز کو استعمال کیا۔ ابھی آپ کو ڈوم کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں۔ جو اگر آپ ڈوم دیکھیں تو یہ ڈوم پاک انڈو کا سب سے بڑا ماربل کا چھت ہے، اور یہ ڈوم جو ماربل میں استعمال ہوا ہے۔ موتی مسجد جو کہ آگرہ میں ہے، اس کی چھت سے بھی یہ بڑا چھت ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ نیچے فوکس کریں، یہ نیچے آ جائیں، یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ بعض مساجد میں جہاں پہ بھی وائٹ ماربل استعمال ہوا ہے سنگ مرمر، وہاں پہ جو رنگ ہے وہ خود بھرا گیا ہے، جبکہ یہاں پہ یہ جو آپ کو ڈیفرنٹ کلر نظر آ رہے ہیں، یہ کٹائی کر کے کسی اور پتھر کی، یعنی کہ سنگ مرمر کے پتھر استعمال ہوا ہے، فٹنگ کی گئی ہے، نہ کہ رنگ بھرے گئے ہیں۔
ہے کہ آپ کو آج کا جو ولاگ ہے وہ پسند آیا ہوگا، کیونکہ میں نے بھی اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کی اور انتظامیہ سے انفارمیشن لی، اور مجھے بھی بہت اچھا لگا یہاں پہ آنے کا. اٹس ریئلی ورتھ واچنگ جو ٹائم میں نے یہاں پہ اسپینڈ کیا. ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے نماز عصر کا، اور نماز پڑھتے ہیں اور پھر خدا حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ٹیک کیئر.